کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے کرم مانگتا ہوں۔ کرم کر دے مولا، میں بندہ ہوں تیرا، کرم کر دے مولا، میں بندہ ہوں تیرا، تیری رحمتوں کا منتظر ہوں اے مولا، کرم کر دے مولا، میں بندہ ہوں تیرا۔ اے ایمان والو، روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں تو روزوں کا اہتمام ضرور کیجیے۔ روزوں میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اے ایمان والو، جب اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی میں ایک ایسا موقع فراہم کرتے ہیں تو پھر آپ نے اس موقع کو کبھی بھی گنوانا نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ رمضان، اگلا رمضان جو ہے وہ آپ کی زندگی میں آئے گا یا نہیں، لیکن موجودہ جو موقع ہے آپ اس موقع سے فائدہ ضرور اٹھائیے، اپنے گناہوں کو بخشوائیے، اور اللہ نے جو اپنے بندوں کے حقوق آپ کے ذمہ لگائے ہیں ان کو ضرور پورا کیجیے۔ اڑوس پڑوس میں دیکھیے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، جہاں جہاں آپ کو مستحق لوگ نظر آئیں ان کی مدد ضرور کیجیے۔ اور رمضان المبارک آپ کو اے ایمان والو صبر و تحمل، شکر کا جو سبق دیتا ہے اس کو آپ یاد کریں۔ یہی ہمارے لیے سب سے قیمتی چیزیں ہیں۔ اگر ہم صبر و شکر اور تحمل سے چلیں گے تو پھر ہماری زندگی انشاءاللہ دنیا میں بھی جنت کا نمونہ نظر آئے گی۔ تو اے ایمان والو، آپ سب نے اس رمضان المبارک میں اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، ہمارے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں، ان کو پہچاننا ہے اور پھر ان پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم عملی طور پر زندگی کو جنت کا ایک نمونہ بنا سکیں۔ تو رمضان المبارک میں ہمیں یہی چیزیں ملتی ہیں کہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں کام کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں اور اسلامی چیزیں سیکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھائیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی کے فرمودات کو سنیں، پھر اپنی زندگی آپ انشاءاللہ جنت کا اعلیٰ نمونہ بنا لیں گے۔ تو آئیے ہم سب ایک دفعہ پھر مل کے پڑھتے ہیں۔ کرم کر دے مولا، میں بندہ ہوں تیرا، کرم کر دے مولا، میں بندہ ہوں تیرا، تیری رحمتوں کا منتظر ہوں اے مولا، میں بندہ ہوں تیرا، کرم کر دے مولا، تیری رحمتوں کا منتظر ہوں اے مولا، کرم کر دے مولا، میں بندہ